آج ایک تو ہماری عدالت پیشی تھی اور دوسرا میں ان مویشیوں والے فارم میں یہ 18 لاکھ کا بچڑا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ کیسے؟ یہ سب آپ کو آج کا ولاگ دیکھ کر پتا چلے گا۔ آج صبح میں جلدی اٹھ جاتا ہوں اور تیاری کر کے لیاقت پور کے لیے روانہ ہو جاتا ہوں۔ وہ اس لیے کیونکہ لیاقت پور عدالت میں ہماری ایک پیشی تھی اور میں نے رضوان کو کہا کہ آپ دوسرے موٹر سائیکل پر چلے جاؤ، میں بھی اتنی دیر میں آ جاتا ہوں۔ اور آج دھند بہت زیادہ تھی اور جب میں لیاقت پور پہنچا تو دھند کی وجہ سے میری حالت ہی خراب ہو چکی تھی۔ اور شکر ہے کہ رضوان نے یہ ہیٹر چلایا ہوا تھا تو میں جا کر تھوڑی دیر اپنے ہاتھ پاؤں گرم کرتا ہوں۔ 10 تاریخ کو لیاقت پور بار میں الیکشن ہے، اس لیے ہر جگہ پر یہ فلیکس لگے ہوئے تھے۔ اور ابو جان ہم سے بھی پہلے گئے ہوئے تھے جو رئیس جمیل صاحب کے چیمبر میں موجود تھے۔ اور ابو جان کے ساتھ جو بندہ کھڑا ہے یہ بڑا قیمتی بندہ ہے، اس کا کام بچھڑوں کو آپس میں ملانا ہے۔ اور ہمارے کیس میں ہمارا جو وکیل ہے ان کا نام رانا عبدالحی صاحب ہے۔ اور جب میں ان کے چیمبر پہنچا تو وہاں پر یہ بھٹا صاحب اور ذیشان بھائی موجود تھے جو ہمارے ہی کیس کی فائل نکال رہے تھے۔ اور انہوں نے ہماری فائل نکالی۔ ویسے تو عدالت کا ٹائم 9 کا ہے لیکن ہمارا کیس انتظار میں تقریباً 11 کا ہو چکا تھا اور ہمیں تو لگ رہا تھا کہ آج پیشی ہوگی۔ اور جب ہمارا وکیل رانا عبدالحی صاحب ستار صاحب کی کورٹ میں پیش ہوئے تو وہی ہوا 14/1 کی ہمیں دوبارہ پیشی۔ یہاں پر میں نے بھی اپنی حاضری لگائی اور عدالت سے باہر آ گئے۔ ماشاءاللہ پرویز بھائی نے ہمارے آنے سے پہلے ہی ہمارے لیے چائے منگوائی ہوئی تھی۔ پرویز بھائی بہت اچھے انسان ہیں اور میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں۔ یہاں پر ہم نے چائے پی اور واپس گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور جب واپس گھر آئے تو ابو نے یہ شال وغیرہ پہنی اور مجھے کہا کہ موٹر سائیکل نکالو، ہم نے کہیں جانا ہے۔ ہم نے بستی اترا جانا تھا۔ جب ہم پہلے جاتے تھے تو یہ ساری سڑک ٹوٹی ہوئی تھی لیکن اب یہ سارا راستہ نیا بن رہا ہے۔ اور بستی اترا میں ہمارے کچھ رشتہ دار رہتے ہیں تو ابو نے کہا کہ کافی دن ہو گئے ہیں میں ان کے پاس نہیں گیا، آج چلتے ہیں اور وہیں چکر لگا کر آتے ہیں۔ اور اس بستی کے اندر اکثر لوگوں نے اعلیٰ نسل کی گائے پالی ہوئی ہیں اور میرے چاچو کے پاس بھی بہت اچھی نسل کی گائے ہیں۔ اور ان کے فارم پر ہم پہنچ گئے۔ سب سے پہلے میں نے اپنے کزن اور بعد میں اپنے چاچو سے سلام لیا۔ اور ان کے فارم پر جتنی بھی اعلیٰ نسل کی گائے ہیں میں آپ کو وہ ساری اب دکھاتا ہوں۔ اور شام کا ٹائم تھا اور ان گائے کا چارہ وغیرہ کھانے کا ٹائم تھا اور میرے کزن ان کا گوبر وغیرہ صاف کر رہے تھے۔ اور ماشاءاللہ یہ جتنی بھی گائے کھڑی ہیں یہ سبھی اعلیٰ نسل کی ہیں لیکن مجھے ان کی نسلوں کا پتہ نہیں لگتا۔ اور ان کے پاس یہ ایک بچہ بھی کھڑا ہے، اب انہوں نے میلاد شریف کرنا ہے اور اسی بچے کو انہوں نے اب ذبح کرنا ہے۔ اور میرا کزن بلال یہ ساری گایوں کو گھاس وغیرہ ڈالنے کے بعد پاؤں کے ساتھ یہ گھاس اچھی طرح سے مکس کر رہا تھا۔ اور ان کے پاس یہ گائے وغیرہ نہیں بلکہ انہوں نے اعلیٰ نسل کی مرغیاں بھی پال رکھی ہیں۔ اور یہ کچھ مرغیاں اور مرغے دھوپ میں کھڑے تھے، مجھے تو پتہ نہیں کہ یہ کون سی نسل کے ہیں، آپ کو پتہ ہو تو کمنٹس میں بتائیے گا کہ یہ مرغا کس نسل کا ہے۔ اور سردیوں کا موسم اور دن میں آپ 2-3 مرتبہ چائے نہ پیئیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر اتنی دیر میں میرا کزن چائے لے آیا اور ہم نے چائے پی۔ اور ان کی مرغیوں نے کچھ بچے نکالے ہوئے ہیں اور یہ انہوں نے ساتھ میں یہ کھڈے بھی بنائے ہوئے ہیں جس کے اندر یہ اپنی مرغیاں بند کرتے ہیں۔ اور گائے وغیرہ دیکھنے کے بعد اب میں آپ کو وہ بچڑا دکھاتا ہوں جس کی مالیت تقریباً 18 لاکھ روپے ہے۔ یہ والا وہ بچڑا ہے جس کی مالیت تقریباً 18 لاکھ کے قریب ہے اور یہ برہمن نسل کا ہے اور اس کی عمر ابھی تقریباً 5-6 مہینے کے قریب ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت بچڑا تھا، اللہ پاک ان کے نصیب